آج کل آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ حکومت پاکستان نے ایک بل پاس کیا ہے، ایک قانون بنایا ہے، سب کو علم ہے۔ آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں، وہ جو قانون انہوں نے بنایا ہے، اس قانون کے مطابق کوئی بھی مرد عورت بن سکتا ہے، بظاہر ویسے تو نہیں ہوگا، اور شناختی کارڈ بھی اپنا عورت کے نام سے بنوا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ مرد ہے تو نام عورت کا لے کر عورت کے نام سے شناختی کارڈ بھی بنوا لے۔ یہی ختم نہیں ہوئی بات کہ جب وہ عورت شناختی کارڈ میں بن گیا تو پھر وہ جو مرد عورت بنا ہے کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی بھی کر سکتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، یہ میں نے آسان لفظوں میں، وہ تو ایک ایسا جملہ انہوں نے استعمال کیا لوگ نہیں سمجھتے، لیکن یہ جو میں نے بتایا یہ قانون انہوں نے پاس کیا ہے۔ ایسے سمجھنے کہ قوم لوط کا عمل کرنے کی آزادی ہوگی سب کو، قانونی حیثیت۔ تو اسی کے پیش نظر میں نے آپ کے سامنے سورہ روم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 30 کا انتخاب کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ کا یہ حکم ہے کہ اللہ کی جو تخلیق ہے، جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، ان میں تبدیلی نہ کرو۔ اللہ نے جس کو مرد بنایا ہے اس کو عورت نہ بناؤ، اللہ نے جس کو عورت بنایا اس کو مرد بن تو سکتا ہی نہیں، بظاہر بھی تخلیق میں تبدیلی نہ کرو۔ تو اللہ نے فرمایا ذالک الدین القیم، یہی سیدھا سادہ دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ اکثریت ہمیشہ جو ہے غافلوں کی، گمراہوں کی، نہ جاننے والوں کی، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اکثریت ایسے ہی ہوتی جہلا کی۔ تو اب یہاں اللہ رب العزت نے جو ہے اپنی تخلیق کو بتلانے سے، مرد کو عورت کرنے سے منع کر دیا، عورت کو مرد بنانے سے منع کر دیا۔ یہ انہوں نے بل پاس کر کے قرآن سے مقابلہ کیا ہے، اللہ کے حکم سے ٹکر لی ہے، اور جو قومیں اللہ کے حکم سے ٹکر لیتی تھی، آخر سمجھانے کے بعد جب وہ ایمان نہیں لاتے تھے تو رب کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہو جاتے تھے، جیسا کہ آج کل پاکستان میں بھی مختلف قسموں کے عذاب آ رہے ہیں۔ کبھی وہ سیلاب کی صورت میں ہے، کبھی وہ ڈینگی کی صورت میں ہے، کبھی وہ کورونا کی صورت میں ہے، کبھی وہ معیشت کی تنگی کی صورت میں ہے، کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی صورت میں تم پر عذاب آ رہے ہیں، لیکن لوگ سمجھتے نہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ جو مرد عورت کی تشبیہ کرے، عورت مرد کی تشبیہ کرے، عورت، اس کے لیے فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 5885 میں ہے، علی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال، کہتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کس پر؟ المتشبہین من الرجال، المتشبہین من الرجال بالنساء، ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں سے مشابہت کریں، عورتوں جیسے بنے۔ اب جو مرد عورتوں جیسا بنے گا، ہوگا تو مرد ہی، جب عورتوں جیسا بنے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے اس پر لعنت فرمائی ہے، اور جس پر اللہ کے نبی لعنت فرما دیں یہ اس کی اجازت دیتے ہیں، کر لو بھائی، مرد تو مرد ہی ہوتا ہے نا۔ اسی میں آپ کو مثال دوں، مرد کبھی بھی عورت نہیں بن سکتا، چاہے وہ آپریشن کروا لے، خود بھی کچھ بھی کر لے، عورت نہیں بن سکتا۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو۔ آپ جو ہے قربانی کے دنوں میں جانور ڈھونڈنے جاتے ہیں، وہاں پر کہتے ہیں جی بکرا جو ہے کھسی نہ ہو۔ بھائی جو بکرا کھسی ہوتا ہے تو کھسی ہونے کے بعد وہ بکری تو نہیں بن جاتا، کہلاتا تو بکرا ہی ہے۔ کھسی ہونے کے بعد بھی وہ بکرا بکری نہیں بنتا، کہلائے گا بکرا ہی۔ ایسے ہی مرد بھی، چاہے وہ قدرتی طور پہ نامرد ہے یا اس نے آپریشن کروا کے اپنے آپ کو کھسی کروا لیا، رہے گا تو مرد ہی نا، تو مرد ہی ہے وہ۔ تو جو اب وہ مرد عورتوں کا چال چلن کرے، عورتوں جیسا لباس پہنے،
عورتوں جیسے کام کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح اس عورت پر بھی جو مردوں جیسا چال چلن چلے، مردوں جیسا لباس پہنے، مردوں جیسے کام کرے، مرد بن کے دکھائے، ان عورتوں پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ اور جن پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی، یہ موجودہ حکومت ہے، اس نے اس کو جو ہے جائز قرار دے دیا۔ یہ اللہ اس کے رسول سے جنگ نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث یہ ہے، حدیث نمبر 5886، وہ 586 ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال اخرجوہم من بیوتکم، اور یہ جو مرد سے اپنے آپ کو عورت بناتے ہیں، جس کو عام زبان میں ہجرہ بھی کہتے ہیں، مخنث بھی کہتے ہیں، اور سندھی زبان میں اس کو کھدڑا کہتے ہیں، تو اس جو مرد سے اپنے آپ کو عورت بنا لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو اپنے گھروں میں سے نکال دو، ان کو اپنے گھروں میں نہ آنے دو۔ اللہ کے نبی فرمائے ان کو گھروں میں نہ داخل ہونے دو، اور یہ ان کو اجازت دے رہے ہیں۔ اور قال فرمایا فاخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلانا، پھر ابن عباس فرماتے ہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں شخص کو نہیں نکالا تھا جو ہجرہ تھا؟ اور اخرج عمر فلان، کیا حضرت عمر نے فلاں کو نہیں نکالا تھا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو گھروں سے نکال دیتے تھے۔ عمر فاروق بھی رضی اللہ عنہ ایسے لوگوں کو جو مرد سے عورت کی تشبیہ کرے گھروں سے نکال دیتے تھے، اور آج ہم ان کو گھروں میں داخل ہونے کی فتوائیں دیتے ہیں، جائز کرتے ہیں، قانون پاس کرتے ہیں۔ تو آج شاید میرے بھائیوں کو پتہ نہ ہو، یہ جو ہجرے کی صورت میں آتے ہیں، گھروں میں آتے ہیں، مانگنے آتے ہیں، کیا کچھ کرنے آتے ہیں، اپنے گھروں میں یہ تعلیم دیں آج کے بعد، ان کے سامنے بھی نہ آئیں اور ان کو گھروں سے نکال دیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 5691 5691، حضرت عائشہ فرماتی ہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے بھی فرمایا تھا لا یدخلن علیکن، کہ ان کو اپنے گھروں میں داخل نہ ہونے دو۔ تو اس پر امہات المومنین نے عمل کیا، ان کو اپنے گھروں میں تو داخل نہیں ہونے دیتی تھی، بلکہ قالت فحجبوہ، ان سے حجاب بھی کیا، پردہ بھی کیا۔ معلوم ہوا کہ ہماری عورتوں کو جو مرد سے عورت کی تشبیہ کرتا ہے یا ہجرے کی صورت میں آتا ہے، اس سے عورتوں کو پردہ کرنا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے ہم اپنی عورتوں کو بھی یہ سمجھائیں کہ ان کے سامنے نہ آئیں، ان کو گھر میں نہ آنے دیں، بلکہ ان سے پردہ کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم ابراہیم تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح مسلم کی ہے حدیث نمبر 338، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد دوسرے مرد کا سطر نہ دیکھے، اور کوئی عورت بھی دوسری عورت کا سطر نہ دیکھے۔ غور کریں، اور کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے کپڑے میں نہ داخل ہو، نہ سوئے، نہ لیٹے، نہ داخل ہو۔ اسی طرح عورت بھی کسی دوسری عورت کے کپڑے میں، یعنی دو عورتیں ایک کپڑے میں داخل نہیں ہو سکتی، سو نہیں سکتی، دو مرد ایک کپڑے میں داخل نہیں ہو سکتے، سو نہیں سکتے۔ اور جب یہ مرد مرد سے شادی کرے گا ایک کپڑے میں، کیا ہوگا؟ اس فرمان رسول کی مخالفت کرتی ہے۔ یا اس حکومت میں علماء نہیں ہے؟ کسی نے آواز اٹھائی، کسی نے بل کی مخالفت کی؟ اب آپ اندازہ لگا لیں ان علماء کی یہ حالت ہے۔ آج تک آواز اٹھائی کسی نے؟ سب خاموش تماشائی۔ تو نہیں آواز اٹھائیں گے تو ان کے ساتھ یہ بھی ڈوب مریں گے۔ میں جماعت المسلمین کا ایک ادنا سا رکن ہوتے ہوئے یہ آواز اٹھا رہا ہوں کہ اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ اب سورہ بقرہ آیت نمبر 223، سورہ بقرہ آیت نمبر 223، اللہ نے کیا فرمایا؟ نساؤکم حرث لکم فأتوا امراتکم انا شئتم، عورتیں جو ہیں
اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو تمہارے لیے کھیتی بنایا ہے، اب تم جس طرح چاہو اس کھیتی کو استعمال کرو، اس میں جس طرح چاہو ہل چلاؤ، ادھر سے چلاؤ ادھر سے چلاؤ ادھر سے چلاؤ، لیکن بیج وہاں کو نہ ہے جہاں سے اگے گا، یہ اپنی اجازت نہیں دی۔ اس کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی۔ مسند احمد حدیث نمبر 8509 میں اسی آیت کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 کی تشریح کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الا فی سمام واحدہ، عورتوں کے پاس جس طرح مرضی تم جاؤ قرآن مجید میں جو ہے نا، لیکن جاؤ سمام، وہی جگہ، اس کو سوراخ بھی کہتے ہیں، جانے کی جگہ بھی کہتے ہیں، یعنی اسی جگہ جاؤ جو جانے کی جگہ ہے، واحدہ ایک جگہ، دو جگہ ہیں نا، ایک جگہ پہ جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے بنائی، دوسری جگہ جانے سے منع فرما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آگے سنیں، احمد میں ہی حدیث نمبر 7097 عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون من اتا امرأته فی دبرہا، جو کسی عورت کے پاس دبر میں جاتا ہے، دبر اس کی طرف سے ہم بستری کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ملعون ہے، لعنتی ہے۔ جو مرد سے شادی کرے گا کہاں جائے گا، کہاں پر ہم بستری کرے گا، دبر میں ہی کرے گا، تو لعنتی ہے یہ شخص، وہ تو مرد ہے، عورت کے ساتھ بھی کام کرنے والا ملعون ہے۔ مسند احمد میں بھی ہے حدیث نمبر 934 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اتا حائزن، کوئی شخص حائزہ عورت سے ہم بستری کرتا ہے، یا او امرأتن فی دبرہا، یا اس عورت کی دبر میں ہم بستری کرتا ہے، او کاہنن فصدقہ، یا کسی کاہن کی تصدیق کرتا ہے، نجومی کی، جو اس نے بات کہی ہاں یہ صحیح ہے، یہ تین بات کرنے والا فقد بری بما انزل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یہ اس سے فارغ ہے، تین کام کرنے والا، وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو دبر میں کرے یا نجومی کا تصدیق کرے یا حائضہ سے ہم بستری کرے تو دین اسلام سے اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی تعلق نہیں، ان کا خارج ہے۔ مسند احمد میں بھی ہے، میں ہی ہے حدیث نمبر 1875 اور 2914 سند صحیح، اور حاکم میں بھی حدیث ہے ان ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من عمل عملا قوم لوط، جو قوم لوط کا عمل کرے وہ ملعون ہے، لعنتی ہے۔ اب جو انہوں نے بل پاس کیے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے لیے ارشادات فرمائے سنیں تو وہ لعنتی ہیں، مرد سے شادی کرنے والا لعنتی ہے، ملعون ہے۔ ملعون ہی کہہ کر ختم نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور سخت سزا بتائیے ان کے لیے، وہ حکومت نے سزا دینی ہے ان کو، بجائے کو سزا دینے کے ان کو بلکہ ان کو سند دے دی ہے۔ کون سا؟ ترمذی میں ہے حدیث نمبر 1456، ابن ماجہ میں ہے حدیث نمبر 2561 حسن سند کے ساتھ، وہی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط، اگر جب تم کسی کو قوم لوط کا سا کام کرتے دیکھو، قوم لوط کا کیا ہے؟ مرد سے ہم بستری کریں، انہوں نے اجازت دے دی ہے، فرمایا جو قوم لوط کا عمل کرے فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فاعل اور مفعول کرنے والا کرانے والا، فرمایا دونوں کو قتل کر دو۔
अल्लाह के रसूल तो फरमाए कत्ल कर दो, ये नबी का कलमा पढ़ने वाले, ये दीन इस्लाम की दावा करने वाले, ये इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान को हासिल करने वाले अल्लाह और उसके रसूल के बगावत कर रहे हैं। क्या इनके ऊपर रहमतें नाज़िल होंगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया इनको कत्ल कर दो, और ये इजाजत दे रहे हैं नहीं तुम आपस में करो। इनको डर जाना चाहिए अल्लाह के अजाब से, वरना कौम लूत का किस्सा पढ़कर देख लें। सूरह शूरा सूरा नंबर 26 की आयत नंबर 162 से 174 तक पढ़। जो आज हम बता रहे हैं वही काम जो लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से बताया था, उन्होंने नहीं माना तो उनके साथ क्या हुआ? लूत अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी कौम से, इन्नी लकुम रसूल अमीन, ऐ मेरी कौम मैं तुम्हारी तरफ अमीन अमानतदार रसूल बनकर आया हूं, अल्लाह ने मुझे तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा है। फत्तकुल्लाह व अतिऊन, अल्लाह से डरो मेरी इताअत करो, अल्लाह से डरो मेरी इताअत करो। क्या कह रहे थे? किस चीज में इताअत करवा रहे थे? तो हम भी वही कह रहे हैं वक्त के हुक्मरानों से, ये बिल की इजाजत, बिल जो है पास करने वालों से, इस काम की इजाजत देने वालों से, हम भी इस कुरान की आयत के मुताबिक इनको कह रहे हैं। तो फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो और अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो। अगर नहीं करोगे, वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र, लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौम मैं ये जो आपको दावत दे रहा हूं ये काम न करो, मैं इसकी आपसे कोई उजरत नहीं मांगता। तो हम भी इन हुकूमत वालों से कोई तनख्वाह कोई उजरत नहीं मांगते। अगर हमारी कोई तनख्वाह होती, शायद जो अल्लाह न करे जो हुकूमत में शामिल है वो सिर्फ उजरत लेने की वजह से इसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं कि उनकी तनख्वाहें बंद हो जाएंगी, उनके वज़ाइफ बंद हो जाएंगे। तो अल्लाह से डरो, इन्ना अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, हमारा अजर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है, वो हमें इसका अजर देगा जन्नत की सूरत में। और क्या फरमाया लूत अलैहिस्सलाम ने? अतातून नज़कुरान मिनल आलमीन, ये ज़मान जहान में जो रहने वाले मर्द हैं, क्या तुम मर्दों से हम बिस्तरी करते हो? लूत अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था उनसे? तुम मर्दों से ये गलत काम करते हो। और फरमाया वतज़रून मा खलक़ लकुम रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम, अल्लाह ताला ने इस काम के लिए तो तुम्हें औरतें बनाकर दी, जिस काम के लिए अल्लाह ने तुम्हें औरतें बनाकर दी हैं वो काम जब तुम मर्दों के साथ करोगे, बल अंतुम कौमुन आदून, तुम बड़े जाहिल अल्लाह से बगावत करने वाले हो। अल्लाह से डर जाओ, इस काम से रुक जाओ, वरना अल्लाह अकबर। फिर उनको जवाब में क्या मिला था? कौम ने क्या कहा था? माना नहीं था। बिल्कुल आज वही कौम कर रही है, अल्लाह उसके रसूल की बात सुनाओ बजाय मानने के इसी तरह कहते हैं क्या? क़ालू ला इल्लम तंतही या लूत, ऐ लूत अगर तुम इस दावत से बाज ना आया ना, ये जो हमें तो बार बार रोकता है इस काम से, अगर तुम बाज ना आए ललकूनन्ना मिनल मुखरिजीन, तो हम तुमको अपने वतन से, अपने मुल्क से, अपनी बस्ती से तुमको निकाल देंगे। तो आज भी निकालना तो अल्लाह ताला ने फिलहाल उनके बस में नहीं दिया, वो ये काम कर सकते हैं, ये दावत हक देने वालों को निकाल सकते हैं। वो क्योंकि मुख्तलिफ जो है पहले अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ यही होता आया है, बजाय उनको कबूल करने के कहने लगे कि बाज आ जा, हमें इस काम से न रोक वरना हम तुमको यहां से निकाल देंगे। तो जब इस यहां तक बात पहुंची, क़ाला इन्नी लिअमलकुम मिनल क़ालीन, उन्होंने कहा, लूत अलैहिस्सलाम ने कहा तुम बहुत जहालत की काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, नहीं बाज आते तो फिर रब्बी नज्जिनी व अहली मिम्मा तामलून। तो फिर लूत अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी, या अल्लाह ये तो बाज नहीं आ रहे, मैं दुआ करता हूं आप मुझे और मेरी अहलो अयाल को इनके कामों से बचाना। तो हम भी ये दुआ भी करें साथ साथ, या अल्लाह इस काम से हमें और हमने हमारे अहले खाना को इस काम से बचाना, या अल्लाह तू उनकी हिफाजत करना, हमारे बस की बात नहीं है, ये माहौल ऐसा है। फिर अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई
اور ऐसे दावत देने वालों की दुआ कबूल फरमाता है अल्लाह ताला। अल्लाह ने फरमाया फनज्जैनाहु व अहलहु अजमाइन, अल्लाह ने फरमाया जब अजाब भेजा ना उनके ऊपर, मैंने लूत अलैहिस्सलाम उनकी अहल को बचा लिया, वहां से निकाल दिया। रिश्ते आए ना, उन्होंने कहा आप निकल जाओ, या आपको देख ही नहीं सकेंगे, इस तरह से उनको वहां से निकाल दिया। और फिर फरमाया इल्ला अयूलन फिल गाबिरीन, लेकिन वो एक बुढ़िया औरत थी, वो उसको नहीं निकाला। वो कौन थी? वो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, जो इनकी रिपोर्टें उन तक पहुंचाती थी। हमारे अंदर भी ऐसे लोग होंगे जो हमारी रिपोर्टें औरों तक पहुंचाएंगे, वो डर जाएं, अल्लाह ताला उनको फिर अजाब से नहीं बचाएगा। फिर अल्लाह ने फरमाया फिर मैंने उनको जो है उनको निकाल कर उन पर, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह ताला ने दम्मरनल आखिरीन, और फिर हमने उन पर पत्थरों की बरसात बरसा दी। पत्थर, भाई यहां तो ये सिर्फ पानी की बरसात बरसी है, तुमसे नहीं समझी जाती। जब अल्लाह ने पत्थरों की बरसात बरसाना शुरू कर दी, कहां जाओगे? वहां तो गरीब मर रहे हैं, यहां कोई नहीं बचेगा, अमीर भी उनके साथ लग जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्ना फी ज़ालिका आयतन व मा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, इसमें निशानी है, इसमें इबरत की निशानी है लूत अलैहिस्सलाम के किस्से में, लेकिन अक्सर लोग इस पर ईमान नहीं लाते, नहीं समझते इस बात को। अक्सर, बाकी अक्सर लोग नहीं समझते। फिर जब अल्लाह ताला ने उनको पत्थरों की बरसात बरसा कर गर्क कर दिया, तो सूरह ज़ारियात में अल्लाह ने फरमाया फ़अख़रजना मिन कान फ़ीहा मिनल मोमिनीन, वो जो मोमिनीन थे उनको अल्लाह ने उनसे बचा लिया, उस बस्ती से निकाल दिया। वो मोमिनीन कौन थे? आगे फरमाया फमा वजदना फ़ीहा गैर बैतिन मिनल मुस्लिमीन, वो मोमिनीन कौन थे? वो मुस्लिमीन का एक घर था। अब अंदाजा लगाएं, लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी की तबलीग सिर्फ एक घर मुस्लिमीन का है, बाकी सब काफिर। आज हमें जो ताना देते हैं तुम इतने थोड़े से हो, अल्हम्दुलिल्लाह एक घर तो नहीं, हमारे तो हजारों में घर हैं। तो लूत अलैहिस्सलाम का एक घर अल्लाह ने बताया कुरान में, सिर्फ एक घर मुस्लिमीन था, बाकी सब के ऊपर अजाब आया, उनको पत्थरों की बरसात से अल्लाह ने गर्क कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया। इसमें ईमान वालों के लिए निशानी है, इबरत है, इससे इबरत हासिल करने। अगर इस बिल को वापस नहीं लोगे तो फिर अल्लाह ताला के अजाब का इंतजार करो। और हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं जमाअतुल मुस्लिमीन वाले, या अल्लाह हम तो इन तक ये आवाज पहुंचा रहे हैं, अगर ये बाज ना आए या अल्लाह हमें तो बचा लेना, हम तेरे बंदे हैं, तेरे बंदे हैं, तेरे नबी की उम्मत हैं, उम्मत में हैं, उम्मती हैं, या अल्लाह हम कमजोर हैं, हम ताकत से इनका मुकाबला नहीं कर सकते, अगर हमारे पास ताकत होती तो हम तेरे हुक्म पे अमल करते, इनको बजाय कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के इनको कत्ल करते। अगर हमारे पास हुकूमत होती तो ये वक्त के हुक्मरानों को ये तंबीह है, ये रब का ऐलान है, अल्लाह से डर जाओ वरना अल्लाह का अजाब और आपके ऊपर आएगा। तो अल्लाह ताला हम सबको इस अमल से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमारे हुक्मरानों को भी ये तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला के ये अपने बिल को वापस नहीं बल्कि अल्लाह उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक जो है कानून जो है नाफिज करें और उनको बजाय तहफ़्फ़ुज़ देने के कत्ल का करें कि कोई मर्द किसी मर्द के साथ पकड़ा गया उसको कत्ल किया जाएगा, ये ऐलान करें। तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली